بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمر کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ شمر بن ذوالجوشن کون تھا؟ اس کی کنیت ابو صابغہ تھی، قبیلہ حوازن سردار تھا اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صاصہ کی اولاد سے تھا جو ذباب بن کلاب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عامری، ذبابی اور کلابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ لغت کی کتابوں میں اس کے نام کو شمر کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کے درمیان شمر کی شکل میں معروف ہے۔ ظاہراً شمر کا لفظ عبرانی ہے اور اس کی اصل شامر بامانی سامر افسانہ سرا شب نشینی میں باہم گفتگو کرنے والا ہے۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلہ میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکی۔ شمر کے باپ کا نام شرجیل بن اور بن عمرو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذوالجوشن پڑھنے کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا اور یہی زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی۔ یا دوسرے قول کے مطابق اسے اس لیے ذوالجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیعہ تھا۔ ذوالجوشن نے پیغمبر اسلام کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو اسلام لایا۔ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے لے جاتے چراتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئی، اور شمر اسی غیر مشروع طریقے سے ہی اس دنیا میں آیا۔ امام حسین نے بھی واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والے کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا ہے۔ شمر بن ذوالجوشن ابتدا میں تو امیر المومنین علیہ السلام کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں حضرت کی مدد کی تھی اور ادم بن محرز باہلی شامی سپاہی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا، لیکن بعد میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منہ پھیر لیا اور علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے حجر بن عدی جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے خاص انصار تھے، ان کی گرفتاری کے وقت جو سن 51 ہجری میں عمل آئی تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے زیاد بن ابیہ یسمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ حجر مرتد ہو گئے ہیں اور شہر کو اشوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حادثہ کربلا میں بھی یہی شہادت امام حسین علیہ السلام کا سبب اور قاتل بنا، چونکہ مسلم بن عقیل سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا تو یہی ان لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم کے اطراف سے دور کرے۔ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گیری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر جو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت امیز حل کی راہ پر چل ہی رہے تھے، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادہ کے موافق ہیں، لہٰذا اس نے امام کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ شمر قبیلہ کی روایت اور جاہلیت کی رشتہ داری کی حفاظت کی خاطر یہاں تک کہ ام البنین کے فرزندوں ابو الفضل عباس نیز ان کے 3 دیگر بھائیوں کی مادر گرامی کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے امان نامہ حاصل کیا، لیکن اولاد ام البنین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے
امان نامہ حاصل کیا، لیکن اولاد ام البنین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس پر اس کے امان نامے پر لعنت بھیجی اور امام کے پہلو میں ہی مدد و نصرت کرتے ہوئے اپنے جان قربان کر دی۔ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزہ سے زوجہ عبداللہ جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھی انہیں قتل کر دے۔ نتیجہ میں پہلی خاتون کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ اثر عاشورہ میں اور شہادت امام حسین علیہ السلام سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور حضرت کے اہل حرم تھے انہیں خیمہ پر حملہ ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام علیہ السلام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اس کے فرمان کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام علیہ السلام کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زورہ بن شریک نے امام علیہ السلام پر آخری ضربات وارد کی تھی۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور حضرت کا سر مبارک پس گردن سے جدا کیا تھا۔ قبیلہ حوازن کے سردار شمر کی رہبری میں کربلا کے 20 سرہائے شہدائے لے کر کوفہ کی طرف گیا اور ابن طاؤس کے نقل کے مطابق 12 سر مبارک شہدائے کربلا لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد کو آگے آگے شہدائے کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ سن 61 میں مختار ثقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے بھی اسے اور دیگر اموی امراء کو کوفہ کا ایک محلہ کی جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام ضربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے بھی مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور ساتیدمہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور پھر وہاں سے شوش اور سمیرہ نامی گاؤں کے درمیان کلتانیہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط مصعب زبیر کے لیے بھیجا کہ جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں بھی اس کے ساتھی فرار ہو گئے تھے۔ نیز اسے واصل جہنم کیا اور اس کا سر نحس مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر مختار نے بھی شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ شمر سے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ گویا مجھے سفید سیاہ کتا نظر آ رہا ہے کہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ شمر ابتدا میں تو امام علیہ السلام کے انصار میں سے تھا، لیکن بعد میں امام علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے کینہ پروری کر کے دشمنوں کے زمرہ میں شامل ہو گیا۔ شمر خبیث کا کردار سن 61 ہجری قمری کے واقعہ کربلا علی علیہ السلام کے فرزند حسین علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہوئے تھے تو شمر حضرت کے اس کی روداد کو دقت نظر کے ساتھ تحقیقی جستجو میں لگا ہوا تھا۔ اس تاریخی واقعہ فاجعہ میں ذوالجوشن کے بیٹے شمر کا بنیادی کردار نقش چند مقامات پر نظر آتا ہے۔ شمر ملعون کا آخری انجام واقعہ کربلا کے بعد شمر لین کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے تھے۔ شمر ان افراد میں سے تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے لوگوں کو حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے سفیر مسلم بن عقیل کے اطراف سے دور کرنے کے لیے دارالامارہ کے اوپر بھیجا تھا۔ جس وقت کوفہ کے لشکر کا کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو واپس چلے جائیں یا اس کی بیعت کر لیں۔ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا اور مزید کہا گیا کہ اگر حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے۔
बस बेहतर है कि उन्हें छोड़ा ना जाए कि वो पलट कर वापस चले जाएं और मौके की तलाश में रहें। अबैदुल्ला ने भी शिमर के मशवरे को कबूल कर लिया और उसे 4000 सिपाहियों का सरदार बनाकर नेज़ एक खत उसी के हमराह करबला में कूफा की फौज के कमांडर उमर बिन साद की तरफ रवाना किया, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा करें कि या तो बैत करके सर तस्लीम खम कर दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। और इसी खत में आखिरी सतर पर बतौर ज़मीमा इसी शिमर की बात को लिखा गया था, ए उमर साद, अगर ये काम तुम अंजाम नहीं दे सकते तो हमारे लश्कर से किनारा कशी अख्तियार कर लो और लश्कर की कमान शिमर बिन जुलजोशन के सुपुर्द कर दो। मुहर्रम की 10वीं तारीख के दिन की आखिरी घड़ियाँ, जिसमें हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम के सरे अकदस और जिस्म मुबारक पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म लगे हुए थे, शिमर ने अपने कंधों बरहना खंजर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पर बैठा और हज़रत के सर अत्थर को तन से जुदा किया। करबला का वाक़या हाइला के बाद शिमर मुख्तार के चुंगल से निकल भागा, लेकिन मुख्तार ने भी हुक्म दिया कि वो जहाँ कहीं भी गया है उसे तलाश करें और उसके अमाल की सज़ा तक पहुँचाएँ। कूफा की शोरश के माजरा में शिमर ने मुख्तार के खिलाफ बगावत में असली किरदार अदा करने वालों में से एक था। नतीजा में मुख्तार का एक गुलाम उसके तौक़ुब में गया, लेकिन शिमर के गुलाम से उसे कत्ल कर दिया और बाद में दूसरे करिया की तरफ फरार कर गया। फिर वहाँ से भी कल्तानिया नामी करिया की तरफ चला गया, यहाँ तक कि मुख्तार के सिपाहियों ने उसका मुहासरा कर लिया। मुस्लिम ज़बाबी, जो शिमर के ही कबीला से ताल्लुक़ रखता था, वो कहता है, हम फरार कर गए थे और ख़ुद अपने आप को बसरा कूफा के रास्ते में एक मुकाम का तिदमा नामी करिया तक पहुँचाया और उसी के करीब कल्तानिया नामी एक छोटी सी बस्ती जो फ़रात के साहिल के इतराफ़ में करार रखती है, हम उसी के पास एक टेले के किनारा छुप गए। एक देहाती ने हमारी मुख्फी जगह की मुखबरी कर दी। रात की तारीकी थी कि मुख्तार के मामूरान ने हमारा मुहासरा कर लिया। शिमर को मैंने देखा कि एक बेहतरीन लिबास पहना और उसके बदन पर बरसफेद दाग का मरज़ था। हमें तो यहाँ तक कि अपने घोड़ों पर सवार होने की भी फुर्सत नहीं मिली। आपस में सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। चंद साथ के बाद अल्लाह अकबर का नारा हमने सुना और किसी ने चिल्लाकर कहा, खुदावंद आलम ने एक खबीस को मारा। शिमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्तार के पास लाए। मुख्तार ने हुक्म दिया कि उसकी गर्दन उड़ा दें और उसके जस्द को एक खोलते हुए तेल की देग में डालें। और मुख्तार के साथियों में से एक ने अपने पैर से शिमर के सर को कुचला था। अब्दुर्रहमान बिन अब्द कहता है, मैंने ही शिमर को हलाक किया था। मुख्तार की निगाह जैसे ही शिमर के सरबरीदी पर पड़ी, सजदा शुक्र बजा लाए और हुक्म दिया कि सर को नेज़े पर बुलंद किया जाए और शहर की जामिया मस्जिद के सामने लोगों के दरस इबरत के लिए करार दिया जाए। शिमर के तमाम साथी फरार हो गए थे। खुद उसे ही इतनी फुर्सत नहीं मिल सकी कि जंगे लिबास पहन सके। खुद को एक कपड़े में लपेटा और एक नेज़ा के साथ मुख्तार के सिपाहियों के सामने खड़ा हुआ था, यहाँ तक कि उसे शिकस्त हुई और एक और कौल भी उससे मिलता जुलता तारीख में दर्ज है। अबू उमरा ने शिमर को गिरफ्तार किया और मुख्तार के पास लाया। मुख्तार सख्ती ने उसके सर को बदन से जुदा किया और उसके बदन को खोलते हुए रोगन के एक देग में डाला। मुख्तार के साथियों ने उसके सर को पैरों से कुचला और फिर उसका सर मोहम्मद बिन हनफिया के पास भेजा ताकि उनकी तस्कीन का सबब बन जाए। शेख तौसी भी अपनी किताब अमाली में शिमर की सजाए मौत के सिलसिला में तहरीर किया है। अबू उमरा एक गुरूह के साथ शिमर के तअक़्क़ुब में गया और एक मुसलहाना झड़प में उसे ज़ख्मी किया, फिर कैदी बना लिया। मुख्तार के पास उसे लाया गया। मुख्तार ने हुक्म दिया कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए और उसके जिस्म को एक तेल के खोलते हुए देग में डाला गया था और मुख्तार के साथियों में से एक ने शिमर के सर को अपने पाँव तले कुचल डाला भी था। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।